دوستوں، دنیا میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک واقعہ کئی لوگوں نے بتایا ہو، لکھا ہو، جن کی پوری لائف کو ڈاکومنٹڈ کیا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایک ایک بات، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی صحابہ نے نوٹ کیا ہے، لکھا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ خاص طور پہ جہاں پہ الیکٹرک وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں گرمی کے دنوں میں لوگ صحن میں سونا پسند کرتے ہیں بنسبت گھر کے، تو بستر ان کا جو ہے وہ گھر سے صحن میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور وہیں سردی کے دن آنے پر پھر سے صحن سے گھر میں بستر شفٹ ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اس وقت الیکٹرک تو ویسے بھی نہیں تھی، پر صحابہ نے جہاں اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں اندر شفٹ ہو جاتے تھے اور گرمیوں کے دن آنے پر جو ہے وہ اپنے حجرے مبارک سے صحن میں شفٹ ہوتے تھے، وہیں اس بات کو بھی نوٹ کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں سونا اسٹارٹ کرتے یا صحن سے گھر میں سونا اسٹارٹ کرتے، تو جو پہلی رات ہوتی وہ ہمیشہ جمعہ کی ہوتی تھی۔ مطلب کہ اتنی باریک سے باریک معمولی باتوں کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں ہوتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو کس طرح پتہ چلتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے تو حضور کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا، میرے نبی کی ایک ایک ادا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں ہوتے تھے تو مجلس کتنی بھی لمبی ہو جائے، میرے نبی کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی کی طرف اگر اشارہ کرنا ہوتا تھا تو انگلی سے اشارہ نہیں فرماتے بلکہ پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ یا لیفٹ سے مخاطب کرتا تو صرف گردن موڑ کر اسے جواب نہیں دیتے بلکہ اس کی طرف پورا گھوم جاتے، بات کرتے وقت پورا رخ اس کی طرف ہوتا تھا، ہر ایک سے اتنی توجہ اور اتنے پیار سے بات کرتے کہ ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا حضور سب سے زیادہ اسے ہی اہمیت دیتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا اور برنی کھجور پسند تھی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں تھوڑا پانی ملا کر پیتے تھے، یہ بات بھی آج تک محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بکرے کے گوشت میں بکرے کی دستی اور گردن کا گوشت پسند تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام تک بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بکریاں تھیں، ازوا، سکیہ، برکہ، زمزم، اطلال، ورثہ، اطراف، غیسان، قمرہ۔ یہ 9 بکریاں تھیں اور 10واں ان میں بکرا تھا جس کا نام یوم تھا، اور ان بکریوں میں بھی آپ کی زندگی میں ہی ایک بکری مر گئی تھی جس کا نام قمرہ تھا۔ اتنی چھوٹی سی بات بھی آج تک اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ بکریاں تو بکریاں، گدھوں تک کے نام محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گدھے تھے، اوفیر اور یافور، 2 کھچر تھے، دلدل اور فضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھوڑوں پر سواری کی ہیں ان میں سے ایک کا نام تھا ورد، دوسرے کا نام تھا یاسوب، تیسرے گھوڑے کا نام تھا ثاقب، چوتھے کا نام تھا سبھا، لیزاز، تیراز، نحیف، سجیل، یابوب۔ یہ ان عالی شان گھوڑوں کے نام ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، جدعہ، شہبہ اور قصوہ۔ جب آپ مدینہ سے حج کے لیے نکلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ جب آپ 9 اور 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ جب آپ طواف زیارت کرنے گئے جب آپ جدعہ پر سوار تھے، اور جب آپ 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ نے تو اس وقت آپ عزبہ پر سوار تھے، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرا کھڑے تھے۔ اتنی باریک باریک باتیں بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے محفوظ کر دی ہیں۔ حالانکہ ان باتوں کا تعلق جنت جہنم سے نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کو یہ باتیں نہیں بھی پتہ ہوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اسے حلال حرام کا پتہ ہو، اسے جائز ناجائز کا پتہ ہو، کافی ہے۔ پر اللہ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو محفوظ کرنا تھا، اللہ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے محبوب کی محفوظ کر دیں۔ تو دوستوں،
دنیا میں صرف اور صرف ایک ہستی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک نقطہ اتنا عیاں ہے، اتنا صاف ہے کہ اندھے بھی دیکھ لیں اور بہرے بھی سن لیں۔ اب آتے ہیں ان باتوں پر جن کو بیس بنا کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حضور کی پاکیزہ ذات مبارک پر جھوٹے اور گندے حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے آج 3 بڑے حملوں پر یا 3 بڑے الزامات پر ہم بات کرتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے، ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کیوں کی۔ اور تیسرے جو ٹاپک سب سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کی، حضرت عائشہ کے بارے میں۔ آئیے ان سارے سوالوں کے جوابات کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔